الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومنجانا ومروانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والمجيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى
آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دوسرا جتنا بھی قرآن سے پڑھ سکتے ہیں آواز سے پیش کیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سندي يا سندي يا سندي يا مكي يا مدني يا مكي يا مدني يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا حضرت حق حضرت عشق جنتا چاہتا ہوں
وحدہ لا شریک کی ہر حال حمد اور ہر حال توصیف ہر حال ثنا کے بعد امام الانبیاء شاہ جود و سخا رحمت للعالمین قائد الغر المحجلین سند کل سید کل ختم الرسل دانائے سبل محبوب کل فل شفیع عاصیان محبوب یزدان سیدان لامکا رونق کل جہاں سیدنا ومن جانا ومقانا ومولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نبوت و بارگاہ رسالت میں درود و سلام اس عقیدت سے پیش کیا کہ ہمیں اپنا غلام ہونا اور ان کا آقا اور مولا ہونا یاد رکھے۔ الہی و رسول شمع توحید و رسالت کے دیواروں اور قربانوں کلامی لا ریب لا عیب سے اللہ تعالیٰ کی اس فقیر کو تقسیم نہیں دو مقامات سے کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی مشاہدان الہی و رسول معراج وہ خوبصورت مضمون ہے جس کو بیان کرتے ہوئے الفاظ کو خود حسن ملتا ہے۔ جس کو سوچتے ہوئے اذہان کو زندگی نصیب ہوتی ہے۔ جس کو محسوس کرتے ہوئے ارواح کو فیض اصلی و ابدی کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فقیر کو 25 سال ہو گئے ہیں کم از کم اس کو بیان کرتے ہوئے، لیکن آج تک مجھے اس کا کوئی کنارہ دنیا کلام میں نظر نہیں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فقیر نے شاید سینکڑوں بیانات ہوں اسی موضوع پر، اور جدا جدا الگ الگ گفتگو، الگ الگ کلمات کے، الگ الگ جذبات کے، لیکن نہ ختم ہونے والا لامتناہی سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس لامحدود رب کا محبوب بھی لامحدود ہی اچھا لگتا ہے۔ لامحدود رب کا محبوب بھی مشاہدان الہی و رسول
ان دونوں آیتوں سے دو مقامات میں جو آیات تلاوت کی ہیں، جو پہلی آیت ہے سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، اس میں حبیب خدا کا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا، اور دوسری جو ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس سے آگے آیا ان میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا وہاں سے آنا نظر آتا ہے۔ اپنے گفتگو کو چلاتے ہیں، جدھر چل کے ذرا سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، ارشاد ربانی ہوتا سبحان اللہ سے تعجب ہے، الذی وہ جو لائق تعجب ہے۔ آپ کو پتا تعجب کیا چیز ہوتی ہے؟ تعجب کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو لفظ تعجب پر آپ کو کلام کروں گا، کلمہ سبحان کی تقدیر ہونے سے اس کے لیے کم از کم ایک آیت چاہیے نارمل۔ یہ جو لفظ تعجب آپ سنتے ہیں ذرا اس کو سماعت کر لیں۔ تعجب کیا ہوتا ہے؟ تعجب اس چیز پر ہوتا ہے کہ جو عجب ہو عجب ہو عجب ہو، جسے ہم عام طور پہ اپنی زندگی میں لفظ عجوبہ استعمال کر کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو عجب ہو گیا۔ اور یاد رکھیے ایک ہمارا معیار ہے جس کو ہم عجب کہتے ہیں کہ یہ عجیب ہے۔ عجب کی ایک تعبیر آپ کو خوبصورت سے بتا دوں، جو چیز قانون سے ہٹ کے نظر آئے اسے عجیب کہا جاتا ہے۔ کیا میں نے کہا؟ انسان جاندار جو ہے یہ جاندار سے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا اگر جاندار بے جان سے پیدا ہو جائے تو عجیب ہے۔ اچھا آپ کسی بھی چیز کو اوپر سے پھینکیں تو وہ چیز اوپر واپس جاتی ہے یا نیچے آتی ہے؟ آپ کی بحث نہیں ہے کہ یہ کشش سے خلا وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، دیکھو میں نے کہنا کچھ اور ہے۔ تو اوپر سے نیچے آئے تو یہ عجب نہیں ہے کیونکہ یہ قانون کے تحت ہے، اور نیچے سے اوپر چل گئے تو عجیب ہے۔ اچھا سماعت کریں، انسان کی زندگی کے لیے، بقائے انسانیت کے لیے یا انسانی جسم کی زندگی کے لیے دل کی دھڑکن کس قدر ضروری ہے کہ اگر یہ دھڑکنا چھوڑ دے اس انسان کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی چلا گیا، یہ آدمی ختم ہو گیا، یہ آدمی تھوڑا تھوڑا بول کرے تاکہ میں اپنی بات جلدی آگے جاؤں، ٹائم تھوڑا ذرا اسپیڈ پکڑ لینا ہے، تو میرے پاس کرنے کی اپنی باتیں ہو جاتا ہے۔ کون سی نئی چیزیں میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں؟ تو دل دھڑکے اور جسم زندہ ہو تو قانون ہے، عجب نہیں ہے۔ دل باہر ہو، جس کا دل نکالا گیا ہو وہ خود ساری خبر دے رہا ہو، اور اس کے دل میں دو آنکھیں بھی ہوں اور دو کان بھی ہوں، یہ عجیب ہے۔ پسند کریں گے یہ لفظ عجیب پہ تبدیل ہو جائے گی۔ یہ میرا جو میں نے کہنا وہ کچھ اور ہے، کیونکہ جب میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے بہت ساری چیزیں حاضر ہوتی ہیں۔ آپ نے حضور غوث الثقلین کے بارے میں ایک جملہ سنا ہوگا، بڑے لوگ بولتے شہباز لامکانی، یہ کہتے ہیں شہباز لامکانی، کمل لامقام میں پرواز کرنے والا۔ اگر غوث الثقلین شہباز لامکانی ہے تو صدقے جاؤں مدینے کے تاجدار شاہ لامکان۔ اگر غوث الثقلین شہباز لامکانی ہیں
تاجدار مدینہ شاہد مکان. اچھا بات سنیے گا ذرا. مکان کی ایک تعریف ہے. ظرف، وقت، ٹائم، زمانہ، یہ ساری چیزیں مکان میں ہوتی ہیں. ہم عالم مکان میں ہیں. یہاں زمانہ بھی ہے، موسم بھی ہے، دن اور رات بھی ہے. ایک سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے. چاند اپنے معیار کے مطابق آتا ہے، جاتا ہے. ستارے ہزار سال سے چمک رہے ہیں. دریا اپنی روانیوں پہ بہ رہے ہیں. پھول اپنی خوشبو دے رہے ہیں. ایک منٹ ہے، یہ سب سننے دے، سب کو بولنے دے. ٹوٹ جائے، بولیے ذرا. قانون ٹوٹ جائے، سمجھ لیں کہ یہ عجیب ہو گیا. وہ لائق تعجب کرتے ہیں. تعجب، جب تعجب اتنا عجیب ہے، بتاؤ سبحان کیسا عجیب ہوگا. سمجھنے سے پہلے جن لوگوں نے کلمہ سبحان کو سمجھا، قسم اللہ کی عزت کی، ان لوگوں نے اسی کلمے سے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہر عظمت کو سمجھا، ہر شان کو سمجھا، ہر کمال کو سمجھا، ہر جمال کو سمجھا. اچھا، آپ عجیب ہونے کے بارے میں تھوڑا سے آگے چلتے ہیں، ترجمے میں چلتے ہیں الگ انداز سے. تعجب ہے وہ ذات. اب وہ ذات تعجب والی بات کیا ہے ذرا سنیے گا. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں کون سا اتنی کو تعجب والی بات ہے. ظاہر میں اس میں تعجب کم ہے، لیکن جب یہ میں تھوڑے سے پردے اٹھاؤں گا آپ کو پتا چلے گا کہ تعجب ہوتا کیا ہے. لائق تعجب ہے وہ ذات. کون؟ اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندہ اخص الخاص کو سیر کرائی. آپ مجھے یہ بتائیے تو تعجب کی بات ہے یار. آج تقریر ذرا آپ سے نہ سن رہے. آپ کتنے بیانات سنتے، لوگوں کو سنتے. جائیے زمانے میں لوگوں کو سماعت کیجیے، بہت اچھے اچھے بولنے والے ہوں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فقیر، خدا رسول کا سچا غلام بندہ آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کر رہا ہے جو مجھے غوث و ثقلین کی طرف سے نصیب ہوتی ہے. تعجب کی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے اللہ سیر کرنا یا کرانا، یہ تعجب کی بات کیسے ہو سکتی ہے. اس میں سبحان کہنے کی کون سی ایسی بات ہے. چلے آگے چلتے، شاید آگے سمجھ آ جائے. فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے میری آج عجب ترجمہ، عجب تقریر ہے. اس سے پہلے سنی نہیں، مجھے میرے علاوہ کسی سے سنو گے نہیں. اکثر آپ نے سوچا، غور کیا ہوگا، لفظ پہ بھی آپ غور کریں کہ سیر کا جو اچھا ٹائم ہے وہ صبح کا ہوتا ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سیر کرائی. سیر کا جو ہمارے ہاں ایک تاثر ہے وہ صبح ٹھیک ہے، اور حقیقت ریسرچ یہ ہے کہ صبح کی سیر بڑا مزہ ہوتا ہے. اچھا، یہاں فرمایا جا رہا ہے رات کو تو رات کو سیر نہیں ہوتی، رات کو تو محب و محبوب کی ملاقات ہوتی ہے. اور سمجھنے والوں کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ سیر بھی ہے ملاقات. اس سے میں ایک ایک لفظ پر بات ہے، ایک ایک بات پر بات ہے، باتوں میں باتیں ہیں. تو چڑھتے ہوئے بچتے ہوئے اپنے کلام کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. عجب کیوں ہے یہ اب آپ سے پوچھتا ہوں. عجب کی پہلی داستان تو یہ سنائی. فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک وہ لے گیا، وہ ذات لائق تعجب ہے جو اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا.
ہم سے لے کر مسجد اقصی تک کا فاصلہ جب جہاز پہ جائیں تو عجیب نہیں ہے، موٹر کوئی نہ ہو، سواری تیز نہ ہو، بظاہر تیز ترین انسان کے پاس دوڑنے والے گھوڑے بھی نہ ہوں، کوئی چلا بھی جائے آ بھی جائے، بیت المقدس میں نبیوں کو نماز بھی پڑھا آئے، سارے نبی اپنے اپنے خطبے بھی دے دیں، پھر امام الانبیاء اپنا خطبہ بعد میں عطا فرما دیں، ابھی سمجھ آنے لگ گیا کہ کچھ عجیب ہے، ابھی کچھ سمجھ آیا کہ سمجھ آئے گا آگے کہ کچھ عجیب ہے۔ اچھا یہ وہ کہانی ہے چل کر مسجد اقصی تک، اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ زیادہ دلائل مانگنے والے ہوتے ہیں نا، ان کا منظرنامہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، انہیں چھوٹی سی چیز سے جا کے پارا کر دیا جاتا ہے کہ چلو یہ دیکھ لیا، چلو بھی پارا ہو گئے۔ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو سفر نہیں ہے میرے آقا کا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی سے کوئی واپس آ گئے، ایسا ہوا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک شخص آیا بھی اور گیا بھی، تو تمہارے لیے بڑی عجب بات ہے اس زمانے میں، تو بات عجیب ہے۔ اصل جو عجیب بات ہے وہ ان لفظوں میں چھپی ہوئی ہے، آئیے ذرا سنتے ہیں کہ وہ عجیب کیا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، انبیاء کی امامت ہوئی، وہ میں آپ کو واقعہ نہیں سنانے والا، میں نے معراج میں آپ کو کوئی واقعہ نہیں سنانا، جہاں سے میرا دل کرے گا کوئی چیز میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو ایک کانسیپٹ دے رہا ہوں، آپ کی بڑی چیزیں میرے دامن میں آپ کے سامنے موجود ہوگی جو میں آپ کو دے رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بات ختم ہو گئی۔ اور مسجد اقصی کو کہا گیا اللہ کی باب اپنا حولہ ہو، جس کے ارد گرد رکھتے ہیں، اس پر تقریر نہیں ہے کیونکہ اس پر بہت ساری بات پہنچ چکے ہیں، ویسے آدھا گھنٹہ اس پہ لگ جائے گا۔ وہ مسجد اقصی جس کے ہم نے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، یہ جس کو شوق ہو ایک ایک لفظ پہ میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان میں کر چکا ہوں، میرے سینکڑوں بیانات موجود ہیں، سنے جا سکتے ہیں۔ ایسی مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکتیں اللہ فرماتا ہے ہم نے رکھی، ٹھیک ہے۔ اب معراج کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، مسجد اقصی سے اگلا سفر، مسجد اقصی سے آسمان اول، آسمان دوم، آسمان چوم، چارم، پنجم، ششم، ہفتم۔ چلے یہاں ذرا بریک لگاتے ہیں، سدرۃ المنتہی، لفظ میں غور کیجیے گا، اوپر سے یہاں اور نیچے سے وہاں، اوپر سے جو پیغام آتے ہیں وہ یہاں آ کے رک جاتے ہیں، یہاں سے پھر فرشتے لے کے نیچے، فرشتے بندوں کے جتنے اعمال ہیں وہ سدرۃ المنتہی پہ جا کے بس، سدرہ سے اوپر اعمال فرشتے نہیں لے جاتے، سدرہ تک اعمال ہے بندوں کے، یہاں چڑھتے ہیں، بس پھر کہانی ختم۔ ذرا سوچئے گا، سدرۃ المنتہی کے اوپر ہے عرش اعلیٰ، جسے اللہ کا عرش کہتے ہیں، جسے اللہ کا ایک وہ عرش ہے جو تقریروں میں ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، ابھی اس کی کیفیت پر بحث نہیں ہے، عرش کی تقریر الگ ہے اور الگ بحث ہے، یہ پڑھنے والی باتیں اور سننے والی باتیں اور سمجھنے والی باتیں ہیں۔ ایک وہ عرش ہے جسے لوگ کہتے ہیں جنت کے اوپر عرش ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا اونچا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب تھے، ایک ولی تھے، عالم روحانیت میں انہوں نے روح کے مراقبے سے سفر روحانی طے کیا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے 70,000 عرش طے کیے۔ کتنے ہزار بولو؟ ابھی یہ ولی محمد ہے، محمد عربی کی بات نہیں ہے، یہ امتی ولی کا مقام ہے۔ فرماتے ہیں 70,000 عرش میں طے کر گیا،
محبوب کے لیے طے کر کوئی صدقہ بریک لگ گئی ہے. عرش تو بڑی دور کی بات ہے, تو جڑا عرشہ تو مرد لا مکان گیا تو پھر بات تو عجیب ہے. مقام ہے جبریل علیہ السلام فرماتے یا رسول اللہ یہ تھے میری بس, فرمایا تیری انتہا ہے ہماری ابتدا ہے, تو ساتھ چل. اجری یا رسول اللہ ساتھ جا نہیں سکتا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم نے جبریل امین کا ہاتھ پکڑ کر صرف ایک قدم اٹھایا. آج مصطفیٰ کی رفتار بھی سنو گی تو لفظ شہر پہ میں نے واپس آ کے بات کرنی ہے. ذرا سنیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ایک قدم اٹھایا, 70,000 سال کا فاصلہ مصطفیٰ پاک نے طے کر لیا. حضور ایک قدم اٹھائیں 70,000 سال کا فاصلہ طے ہو جائے. میں فاصلوں کی گنتی میں ذرا ایک بڑی اچھی پیاری سی گنتی آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ کو مزہ آئے گا. ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک فاصلہ 500 سال کی راہ ہے. 70,000 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو میری بات نہیں سمجھ آئی, آپ کو ابھی تک تقریر نہیں سمجھ آئی. آپ سمجھ آ جاتی تو پھر بات 70,000 سال کا فاصلہ سمجھ جائے. وہ بڑی لوڑ سی خوراک پہ چڑھ کے ہوئی جانا. اور مسلمانوں جاگتے ہو یا سو رہے ہو, یہ رفتار اس سواری کی تھی. براق لوگ اس کی بحث کرتے یہ بجلا ہے بلا ہے ٹھیک ہے, اور بڑی پرانی تقریریں نہیں چھوڑ دینا چلا رہا ہوں. پنجابی میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں, اردو میں مجھے لطف دینے دیں. اور اللہ تعالیٰ کا فضیل آپ کو سمجھانا چاہتا ہے. ان ایک وقت جو